قربانی کس کے اوپر واجب ہے، یعنی ایسا کون سا بندہ ہے کہ اگر قربانی نہیں کرے گا تو کیا ہے اس کو گناہ ملے گا، قربانی کرنا واجب کن کے اوپر ہے؟ تو اس کے بارے میں فقہ حنفی کے مطابق 5 ایسی شرائط ہیں، اگر اس بندے میں وہ شرائط پائی گئی تو اس کے اوپر کیا ہے قربانی کرنا واجب ہے فقہ حنفی کے مطابق، وہ قربانی کرے گا، نہیں کرے گا تو کیا ہے گناہگار ہوگا۔ سب سے پہلے کیا ہے ہر وہ شخص جو مسلمان ہے، یعنی مسلمان قربانی کر سکتا ہے، اس سے پتا چلا کہ غیر مسلم اگرچہ قربانی کرے بھی نا تب بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پہلا کیا ہے شرط کیا ہے مسلمان ہونا، اور دوسرا کیا ہے آزاد ہونا، یعنی کسی کا غلام نہ ہو، جیسے پہلے کے دور میں بندے کسی کے غلام بھی ہوا کرتے تھے، کسی کی نوکری وغیرہ کرتے تو غلام کے طور پر، جیسے آج ہم پیسوں پہ کرتے ہیں یا وغیرہ، اس کو غلام نہیں کہتے، اس کو کیا ہے دیہڑی ٹھیکے پر یا کسی کے اعتبار سے کام کرنا۔ غلام ہوتا ہے اس مالک کا ہی ہوتا ہے، دن رات وہیں پر پڑا رہتا ہے اور اسی کے حکم کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ تو کیا ہے سب دوسری شرط کیا ہے کہ آزاد ہونا، تو اس سے پتا چلا کہ جو غلام ہے اس کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اور تیسرا شخص کیا ہے عاقل ہونا، عقل مند ہونا، اس سے یہ پتا چلا کہ جو بے عقل ہے وہ اگر قربانی کرے تب بھی اس کی قربانی نہیں ہوگی، عاقل ہونا۔ اور چوتھا کیا ہے بالغ ہونا، اور اس سے یہ پتا چلا کہ جو نابالغ ہے اس کے اوپر بھی قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے۔ اور پانچواں کیا ہے کہ مقیم ہونا، یعنی یہ 5 شخص ہیں، 5 شرائط جس بندے میں پائی جائیں گی اس کے اوپر مقیم یعنی مسافر جو ہے اس کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ پہلا مسلمان ہونا، دوسرا آزاد ہونا، تیسرا عاقل ہونا، چوتھا بالغ ہونا، اور 5واں کہ مقیم ہونا۔ یہ جو شرائط ہے اگر کسی بندے میں پائی جائے تو وہ قربانی کر سکتا ہے۔ اور اس سے اگلی 2 باتیں کیا ہے وہ کیا ہے عید کے تینوں دنوں میں سے کسی ایک دن قربانی، یہ نہیں ہے عید کے تینوں دن گزر جائے پھر کرے گا پھر بھی نہیں ہوگی، عید کے تینوں دنوں میں سے کسی ایک دن قربانی کرے گا تب ہوگی۔ اور دوسرا کیا ہے صاحب نصاب ہونا، کیا ہے صاحب نصاب ہونا، مالک نصاب ہونا، یعنی اس کے پاس اتنا پیسہ، اتنی جائیداد، اتنا مال ہونا ضروری ہے، کم از کم جیسے زکوٰۃ کی ملکیت ہوتی ہے نا 7.5 تولہ سونا اور 52 تولہ چاندی، یا حاجت اصلیہ کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہو جو ان کی مالیت کے مطابق بن جائے۔ اگر یہ شرائط کسی بندے میں پائی جائے نا تو وہ قربانی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ان شرائط کا حامل بھی ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو استطاعت رکھتا ہے اور پھر بھی قربانی نہیں کرتا وہ کیا ہے ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی استطاعت دی ہے، اتنا پیسہ دیا ہے، اتنا مالدار بنایا ہے، لیکن کیا ہے پھر بھی کنجوسی کر رہے ہو، پھر بھی کیا ہے اللہ کی راہ میں تم یہ جانور ذبح نہیں کر رہے، سنت ابراہیمی کو ادا نہیں کر رہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہیں عمل کر رہے اس کے اوپر، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ شخص ایسا کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ کیا ہے ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ سنت ابراہیمی کو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے استطاعت دی ہے تو یہ کیا ہے اس کو عمل پیرا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ جانور کل بروز قیامت پل صراط پہ کیا ہے ہمارے لیے سواریاں ہوگی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلا قربانی کا جانور جو ذبح کرتا ہے نا اسی کے اوپر بندہ سوار ہو کر پل صراط سے گزرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان شرائط کا حامل بنائے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس کام کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا اس کام کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔